انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی مقدس ترین بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اگر آپ انسانی زندگی کا جائزہ لیں اور بہت دور نہ جا کر خود اپنی کتاب حیات کو بغور پڑھیں اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آپ پہ گزر رہا ہے اس کو بغور ملاحظہ کریں تو یہ بات بہت واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انسان کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو اور کیسا بھی ہو، ہر انسان کی زندگی میں مصیبت، غم، پریشانی، تکلیف، دکھ کسی نہ کسی جہت سے اسے ضرور گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اسے محیط ہوتی ہے، اس کا تعاقب اور اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، اور انسان اس مصیبت سے اور ان پریشانیوں سے دو چاروں پریشان رہتا ہے۔ پریشانی کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی تردد اور شک نہیں ہے، لیکن نفس پریشانی ہر انسان کی زندگی میں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس نے بچپنے میں تعلیم حاصل نہیں کی، جوان ہونے کے بعد اس کو بے علمی کی مصیبتوں میں پریشان ہونا پڑ رہا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس نے تعلیم تو خوب حاصل کی ہے، اسناد اتنی اس کے پاس ہیں کہ ایک وقت اگر اپنی ڈگریوں کی سند کو جلا کے چائے بنانا چاہے تو پورے گھر کے لوگ اس سے چائے پی سکتے ہیں، مگر اتنی ڈگریوں کے باوجود اس کو خاطر خواہ نوکری نہیں میسر آئی تو پریشانی میں پھنسا ہوا۔ کسی کو نوکری مل گئی، جاب پا گیا، سروس کر رہا ہے، لیکن خاطر خواہ مناسب اس کو رشتہ نہیں مل رہا ہے تو اب اس لیے پریشان ہے۔ شادی ہو گئی، رشتہ مل گیا تو 10 سال شادی کو ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اب پریشان ہے۔ کسی کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا نہیں ہے تو اب پریشان ہے، اور کسی کی اولاد بیٹے بیٹیاں اتنی ہو گئی کہ اب رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو اب گھر کے لیے پریشان ہے۔ گھر بھی ہو گیا تو اب بڑھاپے میں اس بوڑھے باپ دادا کو ایک گلاس پانی پلانے والا کوئی نہیں، جبکہ گھر میں سارے لوگ موجود ہیں، تو اب اس دکھ سے مرا جا رہا ہے جو مصیبتیں سہ کر ان سب کی تربیت کیے ہوا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ مصیبت کے اسباب، پریشانی کے ذرائع الگ الگ ہیں، لیکن نفس پریشانی ہر انسان کی زندگی کو محیط ہے۔ فارسی کے ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ دری عالم کسے بیغم نہ باشد، دری عالم کسے بیغم نہ باشد، وگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ کسی کو غم دنیا ہے، کسی کو غم جانا ہے، لیکن انسانی زندگی کو غم سے چھٹکارا کہاں ہے؟ مصیبتیں، پریشانیاں ہماری زندگی میں لازمی حصہ ہے،
جب ہماری اور آپ کی زندگی میں مصیبت اور پریشانی ہو اور اس کا احساس ہمیں پریشان کرتا ہو تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ قرآن حکیم کی 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلے ان دونوں کا ترجمہ اور مفہوم ذہن نشی کریں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تمہاری زندگی میں پریشانیوں کا تم سے سامنا ہو، مقابلہ ہو، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو صبر سے اور صلاۃ سے مدد چاہو. صبر اور صلاۃ. صلاۃ عربی زبان کا یہ لفظ ہے جو اصالتاً لغت کے اعتبار سے دعا کے معنی میں آتا ہے، اور اصطلاح شرع میں مخصوص ارکان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں نماز کہہ سکتے ہیں. تو صلاۃ کا لغوی معنی مطلق دعا اور اصطلاحی معنی ارکان مخصوصہ کے ساتھ دعا. قیام ہو، قعود ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قرات ہو، جو نماز کے ارکان ہیں، ان ارکان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا. استعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرہ، اور مصیبتوں کے وقت صبر کر لینا اور دعا سے مدد چاہنا یہ آسان نہیں ہے. انہا لکبیرہ، بہت مشکل ہے یہ. الا علی الخاشعین، ہاں جو خشوع رکھنے والے لوگ ہوں گے، جو خاشعین ہوں گے، ان کے لیے مصیبتوں کے وقت صبر اور صلاۃ سے استعانت اور دعا آسان ہوگا، جو خاشعین ہوں گے. اب خاشعین کون ہوں گے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. خاشعین وہ ہوں گے جنہیں یہ کامل یقین ہو کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. خاشعین وہ ہوں گے جنہیں یہ یقین ہو کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اور یہ جو مصیبت کے وقت صبر کر رہے ہیں، ان مصائب پہ کیے جانے والے صبر کے بدلے میں رب کے پاس حاضر ہو کر کے نعمتوں کا مستحق ہونا ہے. جنہیں اپنے رب کے پاس حاضر ہونے کا یقین ہو اور یہ یقین ہو کہ رب کی طرف پلٹنا ہے. تو ذرا دیکھیے وبشر الصابرین، بشارت ہو ان صبر کرنے والے بندوں کو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان کی زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہیں تو قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اب پہلی والی آیت میں جو خاشعین کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے صبر اور صلاۃ سے استعانت آسان ہے، بقیہ کے لیے آسان نہیں ہے، آخر میں خاشعین کا جو معنی بتایا گیا اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم راجعون، تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. دونوں آیتیں آخر میں جا کر کے اسی بات پہ مل جاتی ہیں، دونوں آیتیں اسی پہ جا کر کے ٹک جاتی ہیں کہ صبر اسی کے لیے آسان ہے جس کے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہو، رچی ہوئی ہو، راسخ ہو گئی ہو کہ ہم زمین و آسمان کے لیے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر کے ہمیں حاضر ہونا ہے. پھر یہاں جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان مصیبتوں پہ جب آپ صبر کریں گے تو صبر کا اجر کیا ملے گا؟ انما توفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بلا حساب اللہ عطا فرمائے. صبر کتنی عظیم نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے لگائیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ایک مخصوص چیز کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ برائیوں کے بدلے میں اچھائی سے پیش آنا تو یہ ان لوگوں کا کام ہوگا جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں لذو حظ عظیم، وہ بہت عظیم نعمت سے حصہ
والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بڑی عظیم نعمتیں دیتا ہے، تب جا کر کے وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو صبر سے زیادہ قیمتی چیز کوئی چیز نہیں ملی، صبر سے زیادہ قیمتی چیز کوئی بھی چیز انسان کو نہیں ملی۔ حافظ شیرازی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ملک آزادگی وہ کنج قناعت گنجیست کہ بشمشیر میسر نہ سود سلطانہ، کہ آزادگی کی بادشاہ وہ خزانہ درد بھرید نے نواس رسول کو اپنی حکومت کے لیے اور اپنی عمارت و بادشاہت کے لیے، جس رسول کا وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، ان کے ساتھ جس بے دردی کے ساتھ ظلم اور بربریت کی آخری حد کو اس نے پار کیا ہے، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن اس کی ایک نسبت خلق کی طرف بھی دیکھیے، ایک نسبت تو کربلا کی ہے کسب کی طرف، اور ایک نسبت کربلا کی ہے خلق کی طرف۔ افعال العباد کلھا بقضائہ و ارادتہ و مشیتہ، روئے زمین پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی اذن اور اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قبیح کا کسب قبیح ہوتا ہے مگر قبیح کا خلق قبیح نہیں ہوتا، قبیح کا کسب قبیح ہوتا ہے۔ کربلا میں امام علی مقام کے ظلم میں جتنے لوگ بھی شریک ہیں ان کا یہ فعل قبیح ہے، اور اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے والے من جانب اللہ لعنت کے مستحق ہیں۔ قبیح کا قصب قبیح ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب اس قبیح کی نسبت خلق سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، تو قبیح کا خلق قبیح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندوں کو اللہ جس قدر آزماتا ہے اس قدر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی لیے سب سے کڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں سب سے عظیم نعمتیں ملنا ہوتی ہیں، پھر ان کے بعد الامثل فالامثل کے اعتبار سے آزمائش آتی جاتی ہے، کیونکہ جس قدر جس کی آزمائش ہوگی اسی قدر وہ نعمتیں پائے گا۔ کربلا کو ہم کسب کی جہت سے دیکھیں گے تو جو اس کے کاسب ہیں وہ قبیح کرنے والے ہیں، اور اس کے اوپر جو بھی مستحق ہیں اس کو کہا جائے گا۔ لیکن حافظ شیرازی کی ایک بات ہے کہ نشوی واقف یک نقطہ جے اسرار وجود، نشوی واقف یک نقطہ جے اسرار وجود، گر تو سرگشتہ شوی دائرہ امکارا۔ جب تک تم دائرہ امکان کے اندر ہی چکر لگاتے رہو گے، کسی چیز کے ہونے کا ایک نقطہ بھی تمہارے اوپر نہیں کھلے گا، جب تک تم اس کو فاعل کی طرف مؤثر حقیقی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، اس کی حقیقت سے نقاب کبھی بھی نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اور اس حقیقت سے جب ہم خلق کی جہت سے دیکھتے ہیں تو کربلا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ جو کچھ آپ کی زندگی میں کرے، آپ اللہ کے فیصلے سے راضی رہیے اور ہر موڑ پہ وہی کرتے رہیے جو اللہ کو پسند ہونے والا ہو۔ رضا بقضا اور عمل برضا، آپ کی زندگی میں جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے آپ اس فیصلے پہ راضی رہیے۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد امام علی مقام نے سرابہ تسلیم و رضا کا پیکر بن کے ہی کہا، مولا اگر تو اسی میں راضی ہے تو تیرا حسین بھی اسی میں راضی ہے۔ ایک علی اصغر کیا ہے، ہزاروں علی اصغر ہو اور تو یہ پسند کرتا ہو کہ اسے قربان کیا جائے، تو حسین تیری رضا کے سامنے علی اصغر کو قربان کرتا چلا جائے۔ تو ہماری زندگی میں جو چیزیں ہمیں آتی ہیں، اسباب کی دنیا میں ہم نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، نقصان سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کوشش کے باوجود جو چیز بھی ہمیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ ہمیں صبر کرنا ہے، اور پہ وہی کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ کربلا کے یہ پیغام ہمیں 10 روز نہ سننا ہے نہ یاد رکھنا ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو جس حال میں رکھے، اللہ کے فیصلے پہ شکایت کی زبان کبھی مت کھولیے، اور ہر حال میں کام وہی کریے جو اللہ کو پسند ہو۔ تلواریں کھنک رہی ہیں مگر نمازوں کی پابندی رہنی چاہیے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے مگر وہی کام ہم سے ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ مولا کریم خون شہیدہ کے حرمت کے صدقے طفیل، کربلا
تاجدار کربلا اور ان کے جانثاروں کے صدقے طفیل ہم سبوں کو اپنی زندگی میں اس کا جو فیصلہ ہو اس پہ شکایت کی زبان کھولنے سے بچنے کی، اور جو کام وہ پسند کرتا ہو ہر موڑ پہ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔